روزہ سے غمخواری کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی و غمخواری کی جائے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی پریشانی دور یا کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ سب سے بڑھ کر غمخواری فرمانے والے ہیں، درد مندوں کے دکھوں کا مداوا فرمانے والے ہیں، اور جن ناداروں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے اسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر غمخواری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ غمخواری کی اہمیت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا حزینا البسہ اللہ لباس التقوی وصلی علی روحہ فی الارواح۔ جو شخص غمزدہ کی غمخواری کرے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ روزہ سے غمخواری کی تربیت یوں ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تب اسے صحیح طور پر دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ بیمار کی بیماری کا احساس کسی مریض کو ہی ہو سکتا ہے، ایسے ہی کسی تنگ دست کی مجبوری کا ادراک اسے ہی ہوتا ہے جو خود کسی وقت میں اس صورتحال سے دوچار رہا ہو۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے اور بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اس میں یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں کی مشکل کا احساس کرے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان المبارک کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان شہر المواسات یعنی دوسرے مسلمانوں سے غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ غمخواری ام القاسم، ام المؤمنین ام القاسم سیدہ قریش حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ نے تقریباً 25 سال اپنے تن من دن کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر بہت سے اوصاف حسنہ کے ساتھ ساتھ غمخواری کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ احسن علیہ الثناء۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ ایک موقع پر میں یعنی عائشہ نے اس بارے میں کچھ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ابدلنی اللہ بہا خیرا منہا صدقتنی اذ کذبنی الناس واسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ منہا الولد اذ لم یرزقنی من غیرہا۔ مفہوم حدیث پاک ہے یعنی میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگ مجھے کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھے تب اس نے اپنے مال اور جان کے ذریعے میری غمخواری کی، یعنی خوب خدمت بھی کی اور تمام مال بھی مجھ پر نچھاور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اور اس کے روزے ہمیں سخاوت، غمخواری اور خیر خواہی سکھاتے ہیں۔ یہ اوصاف باری تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے غمخوار ہیں، اور آپ کی تربیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز ایسا نرالا تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا، وہ شدید حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری صورتحال ناقابل بیان ہے۔ مسلم حکمران اپنے مفادات کی خاطر دوسرے مسلم ممالک کے دشمنوں سے دوستیاں نبھا رہے ہیں، حکمرانوں کو اپنی رعایا کی فکر نہیں اور عوام بھی دوسروں کی غمخواری سے لاپرواہ ہیں۔ ہم کمزوروں کا دست و بازو بننے کے بجائے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی مفاد پرست لوگ موجود ہیں جو رمضان المبارک میں غمخواری کی بجائے ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کرنے لگ جاتے ہیں۔